السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتے آئے ہیں ہونی ہو کر ہی رہتی ہے، مگر ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ انہونی بھی بعض اوقات ہو کے رہتی ہے۔ انسان کچھ کرتا ہے، نتیجہ کچھ نکلتا ہے۔ آخر وہ ایسی کون سی طاقت ہے، ایک ایسی پاور ہے جو انسان کی کوششوں کو پامال کر دیتی ہے اور اس کی خواہشات نفس کو کچل ڈالتی ہے، اس کے تمام منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج کے دور میں جسے ہم ترقی پذیر اور ترقی یافتہ گردانتے ہیں کہتے ہیں، آئیں ذرا ہم یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی ترقی ہے جس کے بل بوتے پر ہم اسے ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ وہ قومیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے اسی زمین پر آباد تھی اور ان کی عظمت کے ڈنکے بجا کرتے تھے اور ان کو اللہ نے جن جن نعمتوں سے نوازا تھا، آج کے ترقی یافتہ دور میں ابھی لوگ اس کے اشیر تک کو بھی نہ پہنچے ہیں۔ آپ کے سامنے ایسے محلات ہیں، ایسے کھنڈرات ہیں اور عجائب گھروں میں ایسا سامان محفوظ ہے جس کا بغور مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ آگاہی ہوگی، آشنائی ہوگی کہ وہ لوگ، اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ آج کے دور سے بھی بہت آگے ترقی یافتہ تھے، جو پہاڑوں کو کاٹ کر غاریں بناتے تھے اور ان میں اپنے گھر بساتے تھے۔ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی ابھی یہ ترقی یافتہ دور وہاں تک نہیں پہنچا۔ اہرام مصر ایک ایسی زندہ مثال ہے جو آج بھی آپ کے سامنے اسی طرح کھڑے ہیں، اور انسان کی عقل دھنگ ہے اور سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ کس طرح بنائے گے، کس طرح تیار کیے گئے۔ تو یہ کب کی کہانی ہے؟ صدیوں پرانی بات ہے، صدیوں پرانی۔ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں نے
اپنے ہی سوتیلے بھائی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے اور پھر ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ قافلہ آیا لے کے چلتا بنا، وقت نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر بے انتہا آزمائشوں کے حالات پیدا کر دیے، بے انتہا تنگیاں آئیں، بے انتہا مصائب میں سے انہیں گزرنا پڑا، اور پھر ان کو کندن بنا دیا۔ انہی مصیبتوں نے، انہی پریشانیوں نے، انہی حالات میں سے گزرتے ہوئے جب وہ جوان ہوئے تو وہ کندن بن چکے تھے۔ اب ایک بہت بڑا امتحان ان کے سامنے آن کھڑا ہوا کہ عزیز مصر کے گھر میں پرورش پانے والا جوان، اس کو اللہ نے جن خوبیوں سے نوازا اور جن خوبصورتی سے نوازا اور جس حسن سے انہیں دوچار کیا، انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ ذرا تخیل میں اس کے بارے میں سوچو، ان کے بارے میں تخیل کرو، خیال کرو، تو آپ کے سامنے یہ بات سامنے آئے گی کہ عزیز مصر اپنے غلام پہ جب فریفتہ ہو گئیں اور ان کی محبت کے چرچے پورے مصر میں گونجنے لگے، تو باتیں جب امراء کے گھرانوں تک آئیں، رؤسا کے گھرانوں میں پہنچی، تو وہاں کی خواتین، ان کی خواتین نے بھی یہ بات اڑائی کہ واہ، کیا بات ہے جناب، عزیز مصر کی بیگم اپنے ہی غلام پہ فدا ہو گئی، اپنے ہی غلام پہ فریفتہ ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس زمانے میں یہ کس طرح کے وہ حالات تھے؟ ذرا غور تو کرو، کتنی بے باکی تھی، کتنی اوریانی تھی، اس کو معیوب نہیں جانا جا رہا۔ اور جو لوگ ان کے مرد حضرات تھے، کیا وہ یہ باتیں سنتے نہیں تھے؟ کیا ان کے کانوں میں یہ باتیں نہیں پڑتی تھیں؟ ان کو حالات و واقعات کا علم نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، مگر بے بس تھے، بالکل آج کی طرح۔ آج بھی دیکھا جائے تو بہت سے جو لوگ ہیں وہ اپنی ہی بیگمات کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کی بیگمات کی من مرضیاں چلتی ہیں، خواہ وہ راستے پہ ہوں یا بے راستی پہ۔ اب عزیز مصر کو یہ بات ناگوار گزری تو اس نے خواتین
جو امراء روسا کی خواتین تھی ان کو ایک دعوت دی اور ایک ایسی مجلس کا اہتمام کیا گیا جس میں تکیے فراہم کیے گئے. یعنی اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو محافل لگتی تھی ان کو تکیے پیش کیے جاتے تھے عزت کے طور پر. ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں اور ان کے سامنے پھل رکھ دیے گئے اور کہا گیا کہ کھائیں. وہ ان کو کھانے میں مصروف ہوئیں تو ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی کہ وہ سامنے آ جائیں. اور وہ جب سامنے آئے اور ان کی نظریں اٹھی تو انہوں نے وہ اس طرح سے مدہوش ہوئیں ان کے حسن میں کہ اپنے ہاتھ تک کاٹ ڈالے. ہونی ہو کر رہتی ہیں. اس سے آگے والا قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو مہمان تھیں ان کو اب میزبان یہ کہہ رہی ہے کہ آپ میری باتیں کرتی تھیں، دیکھ لیا یوسف کو. اب وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی جو میں اس سے توقع رکھتی ہوں تو میں اس کو زندان میں ڈال دوں، ان کو قید خانے میں قید کروا دوں. یہ اس وقت کے مصر کی ایک ایسی تصویر سامنے لائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کس قدر لاقانونیت تھی کہ خواتین دھڑلے سے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ بات نہ مانی گی تو ان کو جیل میں بھجوا دوں گی. اس کا مطلب وہاں پہ کوئی قانون اور کوئی قاضی اور کوئی عدالت نہ تھی. ہاتھ میں وقت ہی کا قانون چلتا تھا، ہاتھ میں وقت اور اس کے رؤسا اور امراء جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے اور ان کی خواتین اسی طرح حد سے زیادہ آزاد تھیں. یہ ہمارے سامنے اس معاشرہ کی تصویر لائی جا رہی ہے. تو بات ہو رہی تھی ہونی ہو کر رہتی ہے. تو اللہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام گر گڑائے کہ اللہ اگر تو مجھے نہ بچائے تو میں نہیں بچتا، تو میری مدد فرما. نفس کے آگے بندہ اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نبی بھی اللہ کے سامنے یہ بات پکار اٹھتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. اے اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے. اگر تو میرا ساتھ نہ دے اور تو نے مجھے نہ بچایا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، میں گناہگاروں میں شامل ہو جاؤں گا. یہ تو ایک بات تھی ایک نبی کی، اور ایک عام امتی کا کیا حال ہوگا. بھائی یہ نفس خواہش انسانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سامنے انسان بعض اوقات نہیں اکثر اوقات گھٹنے ٹیک دیتا ہے. دلدل کے کنارے چلنے والے اگر پھسل جائیں تو وہ ہمیشہ دلدل میں گر جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس سے اگلی کہانی پھر صحیح. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.